تسليما اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا وہ بھی شمار میں حساب فضل و احسان کے اس نے ہمیں سرکار مدینہ راحت قلب سینہ تاجدار قوم و مکان امام المرسلین خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عظیم احسان کہ اس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. معزز حاضرین کرام، اولاً تو یہ کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. جو بندہ ذکر اور شکر کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے وہ دنیاوی فکر و فاقے سے آزاد ہو جاتا. اور آج کے اس پرآشور دور میں جہاں مادیت کی دنیا ہے، جہاں دنیاوی نام و نمود کے پیچھے دنیا چل رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر اور اس کی شکر کی ادائیگی میں مشغول رہیں. حاضرین کرام، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران اعظام، انبیاء کرام، رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا تاکہ بنی نوع انسان کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جائے. یعنی ہماری زندگی کا مقصد خدا تعالیٰ کے دین کی احکام اور اس کے اعمال پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا مقصد ہے. اور ہم نے زندگی کا مقصد کچھ اور بنا لیا اور یہ خیال کرنے لگے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ تقاضا ہمارے درمیان آج ہو رہا ہے کہ رب تعالی ہم کو ہر چیز بھی عطا کرے. یعنی بندہ خدا سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب چیز مانتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کی سب نعمتیں بھی دے. یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان میں یہ خیال لوگوں میں جنم لیا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لا لیے تو اب ہم پر اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے. مصیبتیں نہیں چاہیے ہم کو امراض نہیں چاہیے، ہم کو پریشانیاں نہیں چاہیے. ہم چونکہ اللہ پر ایمان لائے لہذا ہمیں صرف اور صرف اللہ ہم جو مانگے وہ دیتا جائے. حاضر کرام، یہ سوچ ہمارے درمیان کیوں آئی؟ اس بات نے ہمارے ذہنوں میں جنم کیوں لیا؟ کیا ہم نے ایمان لا کر رب تعالیٰ پر نعوذ باللہ احسان کیا
کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا اللہ کے لیے کلمہ پڑھنے والے دوسرے نہیں ہیں؟ یہاں ہماری اصلاح ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا، خدا کو وحدہ لا شریک مان لیا، تو اب ہم تقاضا ہم نہیں کریں گے، تقاضا رب کی ذات فرمائے گی۔ اب وہ تقاضے کی صورت یہ ہوگی، کبھی بیماریوں سے آزمایا جائے گا، کبھی پریشانیوں سے آزمایا جائے گا، کبھی مال کی تنگی سے آزمایا جائے گا، کبھی پریشانیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ تو اب بندے کا کام ہے کہ ان امراض پر، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کرے اور اللہ کی مرضی پر راضی برضا رہے۔ یہ بندہ ہے، یہ بندے خدا ہے، یہ خدا کا حقیقی بندہ کہلانے کا مستحق ہے، ورنہ وہ بندہ بندہ ہی نہیں جو رب کے حضور یہ بات کا تقاضا کرے کہ ہم ایمان لائے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مصیبتیں ہیں، ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں، ہم کو دنیا کی دولت نہیں ملی، ہم کو دنیا کا پیسہ نہیں ملا۔ یہ شکوہ ہے، اور شکوہ خدا کی بارگاہ میں کہ ہم کو یہ نہیں ملا، ہم کو وہ نہیں ملا، ہم ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے غریب گھر میں پیدا ہوئے۔ عزیزان اکرام، یہ خیالات ہمارے ذہنوں میں اس وجہ سے جنم لیے ہیں کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا، ہمیں کسی نے مسلمان ہونے کا مقصد نہیں بتایا، اور پتہ یہ چلا کہ ہم ابھی سچے پکے مسلمان نہیں بنے۔ حاضر کرام، حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کتا ہے اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں جو بندے میں اگر پیدا ہو جائے تو کمال کو پہنچ جائے۔ فرمایا ان چیزوں میں سے، فرمایا کہ ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مالک اگر اسے کچھ کھلائے یا نہ کھلائے، کچھ پلائے یا نہ پلائے، وہ ہمیشہ اپنے مالک کی چوکھٹ پر پڑا رہے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ کتے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے، اپنے مالک کے در کو نہیں چھوڑتا، اسی در کو پکڑا رہتا ہے، ایک در سے وابستہ رہتا ہے، ایک جگہ سے نسبت حاصل کر لیتا ہے، اور وہاں جب پڑ جاتا ہے اب مالک کھلائے نہ کھلائے، مالک پلائے نہ پلائے، مالک کی چوکھٹ پر پڑا رہتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری ہے اپنے مالک سے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ یہ رات کو جاگتا اور اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا۔ فرمایا یہ وہ خصوصیات اگر بندے میں پیدا ہو جائے، بندہ خدا تعالیٰ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ اس کے رسول کے احکام پر مضبوطی کے ساتھ چلنے لگ جائے، اور در بدر نہ ہو، ایک ہی در کا ہو جائے، تو پھر یہ کمال اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ وہ بندے سے اللہ کے حقیقی بندہ، سچا بندہ بننے کے مقام پر پہنچ جاتا۔ حاضرین کرام، آج ضرورت ہے کہ ہم پر آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں اور امراض کے وجہ کو سمجھیں کہ یہ ہم پر آنے کی وجہ کیا ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم نے ان امراض کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور ہم جو ہے اس کے مستحق نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا، تو گویا آپ خدا کو بتا رہے ہیں، پروردگار کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بندے بنے ہوں خدا کے، اس کی خدائیت کو مان لیا ہے،
اس کے رب ہونے کو مان لیا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، اب وہ عطا کرے تب بھی راضی رہو، اب وہ نہ دے تب بھی راضی رہا کرو۔ یہ بندے مومن کا کمال ہے کہ وہ خدا کے دینے پر لینے پر خوش نہیں ہوتا، ہر حال میں رب سے راضی رہتا ہے۔ اور ہمارا یہ مقصد بن چکا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں ہمارا سودا بن چکا ہے، بزنس کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے نیت ہے، مقصد ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ہمارا وہ کام کر دے، حالانکہ آپ کر رہے ہیں نیک کام قبول تو ہو جائے، مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سوچو یہ عبادت کہاں ہوئی؟ یہ تو تجارت ہوگی۔ تم خدا سے عبادت کا رشتہ نہیں بنا رہے ہو، تم خدا سے عبادت کا ناطہ نہیں جوڑ رہے ہو، تم خدا سے تجارت کا راستہ اختیار کیے ہو، اور جہاں تجارت ہوتی ہے وہاں نفع نقصان بھی لگا رہتا۔ تو تجارت مت کرو، عبادت کرو۔ ہم جب یہ اس مرحلے کو نہیں سمجھے، ہمارے درمیان کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نام دیکھے تو مسلمان والا، مومن والے نام ہیں، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے، ہمارا یقین، ہمارا ایمان مستحکم نہیں ہے، ہم ڈگمگ کی کیفیت میں ہے، کبھی ہے یا نہیں کی کیفیت میں چلے گئے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دل میں دنیا کو جگہ دے دیتے، جب دل میں ہم نے دنیا کو بسا لیا، اب ہم کو کیا چاہیے؟ دنیا کی دولت چاہیے، شہرت چاہیے، رتبہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ تو اب آپ کے دل میں، جس دل میں دنیا آ جاتی ہے وہاں دنیا بنانے والا نہیں آتا، جس جگہ دنیا کی خلقت کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں خالق کائنات نہیں آتا، اس کی محبت نہیں آتی۔ ایک چیز کو چننا پڑے گا، یا تو دنیا کو چنو تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر دنیا بنانے والے کو چنو گے تو پھر آخرت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ حاضرین کرام، اب ذرا اس بات کو سمجھو، اور سمجھو ہی نہیں آگے اس بات کو دوسروں کو سمجھاؤ۔ مصلی پر ٹھہر جانا کمال نہیں ہے، مصلی پر ایمانی حلاوت سے ٹھہرنا کمال ہے۔ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نماز کو ظاہری اور باطنی شرعی احکام و سنت کے مطابق پڑھنا کمال ہے، وہ معراج والی نماز ہے، وہ نماز جس میں بندہ نماز پڑھتا ہے کلام خدا سے کرتا ہے، یہ نماز ہے۔ ہم نے مقصد کو سمجھا نہیں، ہم نے مقصد کو سمجھا کہ دنیا مل گئی، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، گھر زمین جائیداد ہمیں حاصل ہو جائے تو ہاں اللہ ہے، نعوذ باللہ، ہاں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم تقاضا اس پر رکھے ہیں، ہم وزن اوزار اس کو بنائے ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ اس وقت ہے، اللہ ہم کو چاہتا ہے جب ہم مالدار ہوں گے، پیسہ ہوگا، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ نہیں، اللہ نے اس کا برعکس ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ہر پریشانی کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ فرمایا آسانی ہے، ان مع العسر یسرا۔ کیا ہے؟ ہر مشکل پریشانی کے ساتھ آسانی ہے فرمایا، اور وہ آسانی کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اور صبر کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہمارا ایمان اس لیے ہے، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم نے جسم بنا لیا، ہم نے گھر بنا لیا، بینک بیلنس بنا لیا، لیکن ایمان مضبوط ہم نے نہیں بنایا۔
حاضرین کرام، یقین کو محکم اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ یقین تھا صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ میں جو میدان جنگ میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر نکل جایا کرتے، اور ان میں جب نام آتا ہے تو میدان جنگ کے شہسوار مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کا نام سب سے پہلے آتا، جن کی جنگ میں بہادری کا یہ عالم ہے کہ صرف تنے تنہا جنگ بدر اور جنگ احد میں آپ نے ایک طرفہ کئی کافروں کو واصل جہنم فرمایا۔ حاضرین کرام، صرف جنگ بدر میں آپ نے 53 لوگوں کو قتل کر دیا، جنگ احد میں اسی طرح بے شمار لوگوں کو۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار، اور جن کے بارے میں خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب سب بندی ہوتی جنگوں میں اور جب نخارا بستا جنگ کا تو ہم اپنی جگہ کو سنبھال رہے ہوتے، ہم علی کو دیکھتے تو علی ہمارے درمیان کے ابھی جیسے ہی نخارا بجا تو علی کو دیکھا تو علی مقابل فوج کے درمیان تلوار چلا رہا اور کئیوں کو کاٹ چکے۔ واحد تنے تنہا میدان جنگ میں 53 لوگوں کو ختم کرنے والی ذات کا نام علی ہے۔ ہر ایک کا کمال ہے۔ صدیق نے مال و دولت و حضور کی بارگاہ میں سارا قربان فرما دیا، عمر نے آدھا رکھ دیا، عثمان نے 100 اونٹ پیش کر دیے، لیکن افسوس ہے کہ علی کی بات آتی ہے تو بتاتے نہیں نا علی نے کیا کیا۔ علی نے گھر کو بھی لٹایا، خود بھی لٹنے تیار، اور کیسے 40 کو آپ نے تنے تنہا اکیلے مارا، باقی جو 13 تھے نا وہ 13 دوسرے سپاہی جو صحابہ تھے ان پر حاوی ہو گئے تھے، حضرت علی ان کے درمیان گھس کے اس کو مارے، باقی کے 13 لوگوں 53 ایک ہی جنگ میں ایک ہی وقت میں وہ علی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کے بارے میں جب آتی ہے نا بات، لوگوں کو قصے کہانیاں لگتے ہیں، قصے کہانیاں لگتے ہیں، فلم سٹوری نظر آتی ہے، اس لیے کہ ان کی ماں نے ان کو علی کے قصے نہیں سنائے گا، اس لیے انہیں کربلا کہانی اور مذاق لگتا ہے۔ جب علی کا نام لے کر اگر باتیں بتائی جاتی، ہمت پیدا کی جاتی تو معلوم ہوتا علی کون ہے، علی کی اولاد کون ہے۔ حاضرین کرام، تو یہی حضرت مولا علی کے چاہنے والے حضور کے پیارے صحابی جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور جن کا ذکر کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماں باپ کی اولاد ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے اپنے حلق کو کٹایا ہے خدا کی راہ میں، جس کی ماں نے سب سے پہلی خاتون شہیدہ ہونے کا شرف پایا ہے، یہ اس ماں باپ کی اولاد ہے عمار بن یاسر۔ کیا نام ہے بولیے؟ عمار بن یاسر، جن کے والد اور والدہ سب سے پہلے اسلام کے شہید اور شہیدہ ہے۔ معلوم رہنا چاہیے نام ہم تمام کو، نہیں جہاں دوسرے صحابہ کے نام یاد ہے یاد رہنا چاہیے، وہیں عمار کی قربانی بھی تو یاد رہنا چاہیے۔ ارے خود ایک نے نہیں کٹایا سر کو عمار نے، عمار کے ماں باپ کا بھی قتل ہوا، وہ بھی شہید ہوئے، بلکہ سب سے پہلے شہید ہیں یہ ماں باپ۔ کیا نام ہے ان کے والد کا؟ حضرت یاسر، بولیے کیا نام ہے؟ اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہ ذوات قدسیاں ہیں دونوں والد اور والدہ جن کی بڑی بے دردی سے شہادت ہوئی اور جنہیں کوئی میدان جنگ میں نہیں شہید کیا گیا، انہیں ان کے شہر ہی میں قتل کر دیا گیا اور بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اب ذرا ان کی زندگی کو غور کرو،
کہ آج ہم پر اگر مسائل آ رہے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، امراض آتے ہیں، حاضرین کرام، امراض کا آنا، بیماریوں کا آنا یہ بندے کے لیے بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ ہے۔ کیا کس چیز کا ذریعہ ہے؟ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندے کو بخار آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا اس کے سارے گناہ معاف ہوتے رہتے، تکلیف میں گزرتا ہے، گناہ معاف ہوتے رہتے۔ اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ بیمار کو دیکھتے ہی آج کا فیشن ہو گیا منہ کو ماسک لگا لینا پہلے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بیماری ہمارے کو لگ جاتی، ہم سمجھ رہے ہیں اسلام کیا کہتا ہے۔ کسی نے جاننے کی کوشش کی، کسی نے کوشش نہیں، کسی کو سروکار ہی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کوئی بیماری متعددی نہیں ہوتی، فرمایا ایک بیماری دوسرے کو نہیں ہو سکتی، فرمایا یہ حضور کا ارشاد۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا نا۔ حضور کے بارے میں مسلمانوں میں سمجھنے والے سب الگ الگ ہیں۔ میلاد کئی کو مناتے، ایک بات اس وقت سمجھ میں آتی جب مصطفیٰ کو سمجھتے آپ، حضور کی شخصیت کو سمجھے، ذات کو سمجھے۔ حالانکہ ہمارا بھیجا اتنا کمال والا نہیں ہے کہ یہ موٹے بھیجے میں بات اترے، لیکن کوشش کریں تو کچھ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ مکھی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی شے میں گر جائے تو فرمایا کہ اسے اس کے دوسرے پنکھ سے دوبارہ نکال کر دے۔ فرمایا ایک میں شفا ہے، دوسرے میں بیماری ہے، فرمایا وہ بیماری کے پر کو لے کر ڈوبتی ہے، فرمایا آج سائنس نے اس بات کو بھی مان لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے نام کا ذکر کر کر کسی کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک کر یا پڑھ کر جب بندہ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ سائنس نے آج اس بات کو بھی مان لیا۔ لیبارٹریز میں پانی رکھ کر سائنسدانوں نے دونوں پانی کو الگ کیا، اور ایک کو گٹ کہتے رہے اور ایک کو بیگ کہتے رہے۔ بعد میں سائنسدانوں نے ریسرچ کر کر بتایا کہ جس پانی کو وہ گڈ کہہ رہے تھے، اچھا کہہ رہے تھے، اس کے اندر اچھے بیکٹیریا پیدا ہو گئے، جس کو برا کہہ رہے تھے وہ پانی کے اندر برائی پیدا ہو گئی۔ یہ سائنسداں کہہ رہے ہیں ریسرچ کر کر۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم ابھی وہی ہیں، ہم ابھی اسی مقام پہ ہیں، ہم اسی ذہن میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مصیبت نہ دے، پریشانی نہ دے۔ مصیبت پریشانی دے گا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ جو پریشانی سے گزرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے، یا یہ کہ ہم کو پریشانی آ گئی مطلب یہ کہ ہماری نماز اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ؟ استغفر اللہ، کلمہ پڑھ لو، اگر زبانوں سے ایسے جملے نکالے ہوں گے اور کیا کرنا؟ کلمہ پڑھنا، تجدید ایمان کرنا، پھر سے کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ ایسے جملوں کی وجہ سے ایمان چلا جاتا۔ کفریہ کلمات ہے، کیا فائدہ نعوذ باللہ نمازوں کا۔ حاضر کرام، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے عبادت کا رشتہ نہیں جوڑ رہے ہیں، تجارت کا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ جو بندہ خدا سے تجارت کرتا ہے اللہ بھی اس سے تجارت فرمائے گا، جو بندہ خدا سے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی محبت کا حصہ اسے نوازتا ہے۔ حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، آزمانا اس کا کام۔ کبھی اس کی آزمائش کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، کبھی ہمارے بدعمالیوں کے سبب آتی ہے، اور کبھی ہمیں اپنا رب آزماتا اس لیے ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بیماریاں آ گئے، پریشانیاں آ گئے، ہم کہنے لگے کہ دیکھو اب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان رکھ رہے, کچھ نہیں مل رہا. دیکھو دوسرے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, کتنے اچھے ہیں, خوش ہیں. نعوذ باللہ. یہ جملے میں نے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان لوگوں کے فکروں میں, ذہنوں میں, قلبوں میں باتیں جنم دی جا چکی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کفر کے قریب جا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول سرکار مدینہ فرماتے ہیں, حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, کچھ وہ لوگ ہیں ایمان والے جن کو اللہ عبادت, ریاضت سب کچھ کرنے کے بعد دولت نہیں دے رہا, کچھ وہ ہیں جن کو دیتے ہی جا رہا ہے, ایمان والے وہ ہیں. ذرا غور سے سنو یہ بات. اس کے بعد اللہ سے سوچنا کیا مانگنا, کیا مانگنا سوچ لینا. اس کے بعد یہ سن لو پہلے. فرمایا حضور نے کہ دونوں کو بھی دے اس لیے رہا ہے, ایک غریب ایمان والے کو دولت اس لیے نہیں دے رہا ہے, اگر اسے دولت دے دے تو وہ ایمان چھوڑ دے گا, عیاشی میں پڑ جائے گا, دنیا کی نام و نمود میں مٹ ہو جائے گا, گم ہو جائے گا. فرمایا غریب کو دولت اس لیے نہیں دے رہا. اور فرمایا مالداروں سے ایمان واپس اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ اگر دولت لے لے تو وہ ایمان سے پرے ہو جائے. اب ذرا سوچو کیا مانگنا اللہ سے. یہ مانگنا دولت ہونا, یا کہ ہر ایک کو دولت ہونا, آج ہر ایک کو پیسہ ہونا, ہر ایک کو رتبہ ہونا, شہرت ہونا, عزت ہونا. دنیا پوچھتی ہے اولیاء کرام نے کیا کیا, بزرگان دین نے کیا کیا, یہ درگاہ والوں نے کیا کیا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, تمہیں ان کی زندگیاں بتاتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا کو لات مار دی, آج ان کے آستانوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھی ہیں پیسہ دنیا, جنہوں نے دنیا کو لات مارا. حضرت بابا شرف الدین کی مثال لے لو. اس شہر کی آبادی سے دور پہاڑ کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آج کا ہٹا کٹا نوجوان ایک ہی سانس میں نہیں چل سکتا. وہ مقام پہ بابا شرف الدین ہے. دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ گئے. دنیا پیٹ میں درد, سر میں درد, ہر تکلیف رکھ کر نہیں جا رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے جو خدا کے لیے دنیا کو لات مار دیتا ہے, خدا اس کے دنیا سے جانے کے بعد ساری دنیا کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. یہ کیا اولیاء اللہ نے, دلوں سے دنیا کی محبت کو مٹا دیا, دل سے دنیا کی محبت کو نکالنے کا کام کیا. ارے وہ کیا نماز جس میں تم نے تکبیر کہی اور نیت کاروبار میں لگی ہے, تم نے تکبیر تحریمہ باندھی, تمہاری نیت گھر میں پڑی ہے, بیوی بچوں میں فکرے لگی ہے, تمہاری نیتیں مال و اسباب میں دولت میں لگی ہے. اس نماز کا کیا فائدہ جس نماز میں تم دنیا میں مشغول ہو. اللہ والوں نے جن نماز کا حکم کیا, جس نماز پڑھواتے تھے, وہ نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو نماز میں خدا کی طرف دھیان لگتا تھا. وہ نماز پڑھانے کا حکم دیا, وہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. حاضرین کرام, بات بڑی سخت ہوتی ہے, اس لیے کہا گیا نا, آقا نے فرما دیا قل الحق وان کان مرا, سچ بات کہو اگر جو کبھی مانو. اگر ہمارے درمیان, تو میں نے بات عرض کی, اور ہمارے درمیان ہمارے ایمان اور عقیدے کا عالم ایسا ڈگمگ ہے, مضبوط نہیں ہے, تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر محنت کریں. اللہ نے جو دیا ہے راضی ہو جاؤ, اللہ نے جو کچھ دیا ہے خوش ہو جاؤ, اللہ نے جو عطا کیا ہے خوش ہو جاؤ, راضی ہو جاؤ اللہ کے دین پر. شکوہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے, بندہ جب نکلتا ہے نا تو پھر واپس نہیں لوٹتا. یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو اللہ کی رضا پر, اس کے خدا ہونے پر, اس کے رب ہونے پر راضی ہو جاؤ. حاضرین کرام, آخر میں یہی بات کہتا ہوں, اپنی بات کو ختم کروں, کہ حضرت مولانا روم علیہ رحمت رضوان, اور ان کے تعلق سے نام تو آپ ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن یاد رکھو یہ کون تھے؟ مولانا روم, مولائے روم بھی کہا گیا ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم.
تا غلام شمس تبریزی نشد. کیا فرماتے ہیں مولا روم کے بارے میں؟ فرمایا کہ مولوی اس وقت تک مولائے روم نہیں بن سکتا. اس نے ظاہری کتابیں کتب پڑھ لی, ظاہری علوم حاصل کر لیے, لیکن جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی اختیار نہیں فرمائی تب تک مولائے روم نہیں بنے. ورنہ کیا کہ مولوی کے مولائے روم یعنی روم کے مولا اس لیے اس وقت بنے, مولانا اس وقت بنے جب شمس تبریزی کی غلامی اختیار فرمائی. اور آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں, اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ ایک جگہ کا واقعہ, مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک شہر جس میں یہ قاعدہ تھا کہ وہاں سال کے آخر میں لوگ شہر کے باہر پہنچتے اور وہاں پر جو شخص اس سال کے آخر میں وہاں پہلی مرتبہ جو داخل ہوتا شہر میں حدود میں, اسے بادشاہ بنا لے. اور جب ایک سال گزر جاتا تو اس بنائے ہوئے بادشاہ کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہ تک رہا کہ جب یہ کئی سال ایسے گزر گئے, پھر جب سال کا آخری دن آیا تو انہوں نے انتظار کیا کہ اب صبح صبح کون آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شہر میں داخل ہوا. لوگوں نے ہمیشہ کی طرح نعرہ بلند کیا, بادشاہ سلامت آ گئے, بادشاہ سلامت آ گئے. وہ نوجوان لوگوں کے اس وہاں کے رواج سے ناواقف تھا. بہرحال لوگ اسے لے گئے, نوجوان کو تخت پر بٹھا دیا بادشاہ کے. وہ بادشاہ بن گیا. لوگوں سے پوچھنے لگا, لوگوں تم نے مجھے بادشاہ کیوں بنایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ہر سال ایک بادشاہ کو چنتے ہیں اور سال کے آخر میں ایک پھر نئے بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمارے شہر میں صبح صبح پہلی نمبر پر جو داخل ہوتا ہے اسے پھر بادشاہ بناتے ہیں. پوچھا کہ جسے منتخب مجھ سے پہلے کیا اس کا کیا کیا؟ کہا کہ ان پہلے چنندہ بادشاہوں کو سب کو جن کو ہم نے چنا تھا ان تمام کو ایک سال ہوتے ہوتے ان کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے. پوچھا یہ سب کیسا کرتے ہیں؟ پوچھا تو پھر اب میں تو تمہارا بادشاہ ہوں, اب تم یہ بتاؤ کہ یہ وہ جنگل کہاں ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم مجھے ایک سال. وہاں پر پورا بتایا کہ یہ گھنا جنگل ہے جہاں ہم لا کر چھوڑ دیتے. اب اس نوجوان جو بادشاہ بچہ تھا اس نے یہ کیا, واپس آ گیا اور آتے آتے سارے حکم نامے صادر کر دیے. شہر میں طرح طرح کے